شکار ہو سکتا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی جس طرح موت پر بیان، قبر پر بیان، سوالات پر بیان کرنے ایک ضروری سمجھے جاتے ہیں، اور واقعی ضروری ہے کہ اس سے ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ذہن بنتا ہے کہ شیطان اور نفس امارہ ہمیں غافل کر دیتے ہیں۔ ان تمام تر نیتوں کو جمع کر کے پھر میں نے سوچا تھا کہ چلے ایک بار پھر بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تنگ زندگانی کا شکار کر دے گا۔ دو دو چار والی بات کی ہے، دو چار والی بات کی ہے۔ اور جو اچھی اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو مسلمان، یا یہ رد ہے کہ کافر اگر اچھا کام کر بھی لے تو اس کے لیے کوئی حیات طیبہ نہیں ہے، وہ ایمان ہی نہیں لایا۔ ہو مسلمان، اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی جلائے گا، اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، حیات طیبہ عطا ہو جائے گی، اس کو پاکیزہ زندگی عطا ہو جائے گی، اور اس کے متعلق بیان کر دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ قناعت عطا کر دے گا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، بات سمجھنے کے لیے قرآن میں وضاحت موجود، حدیث سے وضاحت موجود۔ ہم ہیں مسلمان، سمعنا وطاعنا، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا وطاعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں یہ آتا سمعنا وطاعنا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی اور ان کے وسوسوں پر گرفت کا بیان ہوا تو صحابہ کرام بے قرار ہو گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا ہماری ان باتوں پر بھی گرفت ہوگی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم وہ کام مت کرو جو پہلوں نے کیا تھا، کہ انہوں نے سنا مانا نہیں۔ تم کہو سمعنا وطاعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہ یہی انداز تھا، یہی تربیت مصطفی تھی، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ جب انہوں نے سنا، انہوں نے مانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، تخفیف کر دی، نرمی کر دی، ہم سنے مانے۔ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ کسی سے بات کرو تو کہتے ہیں آپ اس طرح جو بیان کرتے ہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اور پھر طرح طرح کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصہ یہ ہے، اور یہ خلاصہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے، بڑی پیاری بات ہے، اللہ کرے آپ نوٹ کر لیں اس کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تجارت مردوں کے حق میں کسوٹی ہے، تجارت مردوں کے حق میں ایک کسوٹی ہے، اور اس کے ذریعے آدمی کے دین اور تقوی کی آزمائش ہوتی ہے۔ سمجھنے والے کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس سے اب یہ کون بات مطلب بیٹھ گئی، اور کون نیت کرتا ہے کہ اب یہ جو باتیں بیان ہوئی کہ میں اب اپنی جو تنگ زندگانی کے متعلق جو وعیدات ہیں اور جس کے متعلق تنگ زندگانی کی باتیں آئی ہیں، میں اب ان سے اجتناب کر کے حیات طیبہ کے حصول کی کوشش کروں گا، عمل صالح کروں گا، اس کی کون نیت کرتا ہے؟ یہ نیت کرتے جائیے، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ تو ایک تو یہ بات تھی، اس میں بھی ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں بھی ارشاد ہوتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے، اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ قرآن پاک سے الحمدللہ مسلمان کو بہت محبت ہے، لہذا قرآن پاک کی ایک اور آیت آپ کے ذوق کے لیے، آپ کی محبت کے لیے کہ مزید ہماری توجہ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمیں بس اس پر عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ تجارت کے حوالے سے اب زیادہ سختی کی جا رہی ہے؟ غیر مسلم اقوام
ترقی کر رہے ہیں، کہیں ہم مسلمان پیچھے نہ رہ جائیں۔ سختی کے حوالے سے جو بیان ہوا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، کفار آگے چلے جائیں گے۔ اس کا جواب میرے آقا اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت جس انداز میں کہیں گے نا، اب میں تو نہیں کہہ سکتا۔ اعلیٰ حضرت ہے۔ اب سنو میرے آقا اعلیٰ حضرت کیا سمجھا رہے ہیں۔ اس انداز پر اس طرح کے اعتراضات جب ہوتے تھے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہ تنگی نہ علماء پر اعتراض۔ ہاں، تجارت حرام کے دروازے آج کل باکثرت کھلے ہیں، ان کی بندش کو اگر تنگی سمجھا جائے، حضرت فرماتے ہیں ان کی تنگی کو اگر بندش سمجھا جائے تو مجبوری ہے، وہ تو بے شک شرائع مطہر نے ہمیشہ کے لیے بند کیے ہیں۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ یہ جو تجارت کے اندر جو آپ تنگی کر رہے ہیں، یہ جو بندش کر رہے ہیں، یہ تنگی ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں تو مجبوری ہے۔ اور میرے پہلے قرآن پاک کی آیتیں بیان کر دی ہیں کہ یہ تو شریعت کے احکامات ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جو آج بے قیدی چاہے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، جو آج بے قیدی چاہے، یعنی جس کا مطمع نظر صرف مال جمع کرنا ہے نا، دولت جمع کرنا ہے، وہ بے قیدی چاہے گا۔ وہ چاہے گا میں بے قید رہوں، مجھے کسی قسم قید و بند نہ رہے، جائز ہو ناجائز ہو، مجھے مال چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو آج بے قیدی چاہے، کل نہایت سخت شدید قید میں گرفتار ہوگا، اور جو آج احکام کا مقید رہے، احکام میں قید رہے، کل برے چین کی آزادی پائے گا۔ اب وہ کفار والا جواب دیکھا، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مسلمان سے کس نے کہا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمان سے کس نے کہا ہے کہ کافروں کی اموال کی وسعت و طریقے تحصیل آزادی اور کثرت کی طرف نگاہ پھاڑ کر دیکھے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے ہم کو کہ دیکھو کافروں کو، ان کی ترقی کو دیکھو، ان کی کثرت مال کو دیکھو؟ اے مسکین، تجھے تو کل کا دن سنوارنا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں مسکین، تجھے تو کل کا دن سنوارنا ہے۔ قرآن پاک کی آیت جس کا ترجمہ جو فتاوی رضیہ میں لکھا پڑھتا ہوں، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد، مگر جو اللہ کے حضور سلامت والے دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ اے مسکین، تیرے رب نے پہلے ہی تجھے فرما دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کا حوالہ دیا جس کا ترجمہ فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے، اپنی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ اس دنیاوی زندگی کی آرائش کی طرف جو ہم نے کافروں کے کچھ مردوں اور عورتوں کے برتنے کو دی، تاکہ وہ اس کے فطرے میں پڑے رہیں اور ہماری یاد سے غافل ہو، اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ کیسا جواب ہے؟ 100 سونار کی 1 لوہار کی۔ کہا کس نے ان کو دیکھنے کے لیے؟ اور جو دیکھتے تھے، چلے میں ان سے آج سوال کرتا ہوں، جو دیکھتے تھے، جن ملکوں کے حوالے دیتے تھے، ان کی پوزیشن کیا ہے آج؟ آپ بتائیے نا۔ معیشت چلانے والے، تجارت چلانے والے، یہ باتیں کرنے والے تو آج کوسچن ہے۔ آج تو ہم بہت بڑملا پوچھ رہے ہیں، بالکل بہت سینہ چوڑا ہوا ہے۔ آج بتائیے ان کی کیا پوزیشن ہے؟ جن ملکوں کی ترقی کے حوالے دیتے تھے، وہ سارے کے سارے ملک مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پچھلے جن ملکوں کے متعلق مثالیں دی جاتی تھی، ان کی معیشتیں ایسی برباد ہوئی کہ ان کی ملازمین کی، حکومتی ملازمین کی تنخواہیں نہیں دی جا سکتی تھی، سب برباد ہو گیا۔ ہمارے رب کا کلام سچا ہے، ہمارے رب کا کلام سچا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرما دیا، اس کو مان لینا، اس پر عمل کرنا، یہی میرے میٹھے اور پیارے صاحبیوں ہماری منزل ہونی چاہیے، ہماری بندگی کی معراج ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں۔ ایک مقام پر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اس طرح کے جب کوئی اعتراضات کرتا کیے نا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو جملہ ارشاد فرمایا، جملہ صرف آپ نوٹ کر لیجئے، تم ہوتے کون ہو؟ اعتراض کرنے والے اعلیٰ حضرت فرمایا، تم ہوتے کون ہو؟ بندے ہو، سر بندگی خم کرو۔ ایسا
یہ تو پڑا ایسا مزہ آ گیا، دل کے اندر سینے کے جو دل تھا وہ جھومنے لگ جاتا تھا کہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات فرمائی، تم ہوتے کون ہو؟ بندے ہو، بندگی کرو، بندے ہو، بندگی کرو۔ حکم سب کو دیے جاتے، حکمتیں بتانے کے لیے سب نہیں ہوتے، بس بندے ہو، بندگی کرو۔ آج پیدا ہو گئے تو باتیں کرتے ہو، آج پیدا ہوئے تو باتیں کرتے ہو۔ ہمارا یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے دنیا میں نہ